السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عنایا تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ میرے چینل پہ آپ لوگ سیکھیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ بھی آسان طریقے سے، جو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے آئے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، زال لام زیر دل، عند دل، عین وا زبر عر، شین زیر شی، عرشی، عند ذل عرشی، عند ذل عرش۔ نون ساکن پر یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز جو چھپتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس طریقے سے، جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو پڑھنا سمجھا رہی ہوں، جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز ناک میں کہیں جا کر چھپ رہی ہے۔ اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ اور یہ اخفا کتنی دیر پڑھنا ہے؟ ایک الف کے برابر رک کر یہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جو وقت لگتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک الف کے برابر رک کر اخفا کرنا ہے نون ساکن کا۔ عند ذل عرش، عند ذل عرش۔ یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون، میم الف زبر ما، عین واو پیش عو، ماعو، نون زبر نا، ماعون، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون۔ گول دائرہ یہاں پر وقف کی علامت ہے، یہاں پر وقف ہوگا اور ہم اس کو نون کو ساکن کر کے یہاں پر وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں عین جو ہے وہ 3 الف کے برابر لمبا ہو جائے گا، اور ہم جب جوڑ کرتے ہیں تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں یہ پہلے سے زیادہ لمبا ہوگا۔ میم حروف مدہ ہے، میم کے ساتھ الف ہے زبر کے ساتھ، اور عین بھی حروف مدہ ہے، ان دونوں کو ہم نے کھینچا ہے 1 الف کے برابر۔ اوپر والی لفظ میں یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو جنہوں نے پہلے قاعدہ نہیں پڑھا۔ زال کے ساتھ جو یا ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ چونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عند ذل عرش یمنعون الماعون۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر ول، واہو ول، غین زبر غا، پا واو پیش پو، غافو، غا لام پیش رول، غافورل، واہول غافورل، واو زبر وا، دال واو پیش دو، وادو، دال پیش دو، ودودو، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود۔ آپ نے دیکھا اس میں 3 لفظ آپس میں جڑ رہے ہیں۔ باہول میں واو کو لام سے ملایا، غفور میں را کو اگلے لام سے ملایا، اور ودود تیسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 لفظ کو آپس میں جوڑ کر یہ ایک چھوٹی سی آیت بن رہی ہے، اور اس میں جو گرین حروف ہیں یہ موٹے ہیں، ان کو پر پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اور جوڑ آپ نے الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، بعد میں اکٹھا ان کو آپس میں ملا لیں، اور آپ اکٹھا بھی ان کو جوڑ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ذالام پیش ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین لام زیر شل، ذل عر شل، میم زبر ما، جیم یا زیر جی،
مجید ذو العرش المجید دال پیش دو ذو العرش المجید ذو العرش المجید. اس میں بھی دال خالی ہے، دال کے اوپر جو پیش ہے وہ ہم نے اکیلا دال کو پڑھا، واو خالی ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے. اور یہ 3 لفظوں سے مل کر ایک آیت بنتی ہے قرآن مجید میں، تو ان تینوں کے جو ہے آپس میں ملا کر ایک آیت بنتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اکٹھا بھی جوڑ کر سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے ایک کے ساتھ پھر دو کے ساتھ تینوں کو بعد میں ملا دیں، ایسے بھی اس کے جوڑ کر سکتے ہیں. وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گی، حروف قلقلہ میں سے اس کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے وقف کی صورت میں. ذو العرش المجید لام زبر لا قوف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قوف زبر لق خلق نون لام زبر نل خلق نل لقد خلق نل حمزہ نون زیر سین الف زبر سا سا نون زبر نا انسان لقد خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح سین زبر سا احسا نون زینی احسنی فی احسنی لقد خلقنا الانسان فی احسن. تا قاف زبر تق واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقوی من تقوی من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقف کی صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد میں قاف موٹا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، دال حرف قلقلہ ہے، اس کو قلقلہ یعنی کریں گے، تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے. لقد ایسے خا پر حروف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، لام بھی پر حروف ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے. اس کے اوپر نیلے رنگ کی جزم ہے، اس کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے، یعنی کہ اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، تھوڑا سا ہلا کر بھی پڑھیں گے. خلقنا ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان نون ساکن کا یہاں پر اخفا ہوگا، اخفا ایک الف کے برابر رک کر پڑھیں گے، ناک میں آواز جاتی ہے، اسی کو اخفا کہتے ہیں. فی کے اوپر جو ہے مد منفصل ہے، اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مد جائز ہے، اس کو کھینچنا بہت ضروری نہیں ہے، مطلب کھینچ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی زیادہ کھینچ سکتے. فی احسن تقویم. تقویم میں قاف پر حروف ہے اور قاف قلقلہ بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تقویم با حرف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل مکسور، یعنی سیا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم ساکن ہو رہا ہے تو وقف کی صورت میں اس کو ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے. تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حمزہ عین زبر اع طویا زبر طوئی اعطوئی نون کھڑی زبر نا اعطوینا کاف لام زبر کل اعطوینا کل کاف واو زبر کو تا زبر سا کو سا روا زبر وا کو سا روا اعطوینا کل کو سروا اعطویناک الکوثر. چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر دیجئے. اور تجوید آپ لوگ ضرور سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تجوید کو آپ لازمی سیکھیں. اگر آپ تجوید نہیں سیکھیں گے، سادہ پڑھیں گے تو معنی بدل جاتے ہیں، گناہ بھی ہوتا ہے.
حمزہ لام کھڑی مد زبر آل، حمزہ کو لام سے ملانا ہے. یہ الف ہے، الف پہ کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کو الف سے ملانا ہے. اس دونوں کو پہلے پڑھ لیں گے حمزہ لام. ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر کیا ہے وہ ہم بولیں گے. کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے اور مد ہے، ان کو بعد میں پڑھیں گے. حمزہ لام کھڑی مد زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، آل آن. حمزہ کے اوپر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں اور مد واجب بھی کہتے ہیں. اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو کھینچنا واجب ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں. آل آنا وقت کی صورت میں، آل آن. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. حمزہ لام کھڑی مد زبر آل، پھر حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا.